میری اور نجو کی گفتگو کے دوران ہی سفیدہ سحر نمودار ہو گیا اور بستی میں چہل پہل نظر آنے لگی۔ یقیناً یہ خبر بستی میں گرم ہو چکی تھی کہ نجو کے دو والی وارثوں میں سے ایک آ گیا ہے۔ آدھے پون گھنٹے کے اندر متجسس نگاہوں والی کئی عورتوں نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ آخر میں نے اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا دی۔ نجو جلدی جلدی میرے لیے ناشتہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ پچھلے ایک ہفتے کا تمام اندھو اس کی آنکھوں کے راستے بہہ کر نکل چکا تھا اور اب وہ حشاش بشاش نظر آ رہی تھی۔ اسے جھوپڑے میں تیزی سے ادھر ادھر گھومتے دیکھنا ایک دلچسپ تجربہ تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تجربہ کر رہا تھا۔ اکثر عورت کی ملولیت اسے اور حسین بنا دیتی ہے، یا شاید یہ مرد کی نگاہ کا خبث ہے جو عورت کو ملول دیکھنا چاہتا ہے۔ میری چور نگاہیں اس کے سراپے سے ٹکراتی رہیں اور دل میں خود بدھ ہوتی رہی۔ بڑا بد نصیب تھا یہ شہباز بھی، کہ شاید اسے اس سراپے کی قدر ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا تھا تو پھر بندر کیا جانے ادرک کا سواد والا محاورہ اس پر صادق آتا تھا۔ بلکہ میرے خیال میں نجو کے ارد گرد رہنے والے بہت سے مردوں پر یہ محاورہ صادق آتا تھا۔ یہ بے مثال بدن کسی قدردان کی نگاہوں میں آتا تو وہ اش اش کر اٹھتا۔ یہ ایک ایسا دمکتا ہوا ہیرا تھا جو کیچڑ میں پڑا تھا اور جس کے گرد بے ذوق کیچوے رینگ رہے تھے۔ خوشبو بتا رہی تھی کہ نجو میرے لیے ٹھیک ٹھاک ناشتہ تیار کر رہی ہے۔ اس میں دیسی گھی کا پراٹھا تھا، انڈے کا حلوہ تھا، چائے اور باقر خوانی وغیرہ تھی۔ لیکن اس ناشتے کے ساتھ ٹوٹی کا کمن کہاں والا حساب ہوا۔ سچی سجائی ٹرے میرے ہوکتی ہوئی بھوک کے حوالے سے ہونے ہی والی تھی کہ جھوپڑے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کسی کی تیش بھری غراہٹیں ابھریں۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے لنگر خان کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ سردار بشر گل کا چھوٹا بھائی رستم تھا۔ وہ دونوں مجھے لینے آئے تھے۔ رستم نے سردار کے جھوپڑے کی طرف اشارہ کر کے 2-3 بار کچھ کہا۔ ان الفاظ میں معائنے کا لفظ نمایاں تھا۔ میں جانتا تھا معائنے کرنے والا مترجم کو کہتے ہیں، یعنی رستم بتا رہا تھا کہ جھوپڑے میں مترجم موجود ہے اور سردار اس کے ذریعے مجھ سے بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ 1 ہفتے پہلے اس بستی میں کسی مترجم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اب اردو بولنے والا نہ جانے کہاں سے مل گیا تھا۔ میں نے اپنی رائفل سنبھالی اور ناشتے کے لیے ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہوا لنگر خان اور رستم کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں بستی کے لوگ رک رک کر مجھے دیکھتے اور چیمگوئیاں کرتے رہے۔ میرے ہاتھوں لنگر خان اور اس کے ساتھیوں کی درگت سب کو یاد تھی، اور جنہیں بھولی ہوئی تھی مجھے دیکھ کر انہیں بھی یاد آ گئی تھی۔ میرا گھوڑا سردار کے گھوڑوں کے ساتھ بندھا چارے پر منہ مار رہا تھا۔ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا میں سردار کے جھوپڑے میں داخل ہو گیا۔ یہاں سردار مترجم کے ساتھ بیٹھا گڑگڑی پی رہا تھا۔ جھوپڑے میں دھوئے کے مرغولے تھے اور اگربتیوں کی مہک تھی۔ مترجم کو دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ وہ جمعہ خان تھا۔ کل اسے لشکر خان نے کوڑے لگوائے تھے اور وہ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک زردی کھنڈی تھی اور پیٹھ کے نیچے ایک گدا رکھے وہ بڑی مشکل سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر چونکے۔ جمعہ خان کا اس جھونپڑے میں پایا جانا سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر حیران تھا۔ مجھے پہچان کر پہلے تو اس کے چہرے پر خجالت نمودار ہوئی، پھر جلد ہی اس خجالت کو سنجیدگی نے ڈھانپ لیا۔ سردار بشر گل نے جمعہ خان سے چند باتیں کی، غالباً یہ پوچھا کیا ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ جمعہ خان نے اس سوال کا جواب اس بات میں دیا۔ میں نے جمعہ خان سے پوچھا، تم اکیلے آئے ہو یہاں؟ نہیں، سردار بھی ہے، وہ قدر مؤدب ہو کر بولا۔ اور باقی لوگ؟ وہ بھی یہیں ہیں۔ کہاں ہیں سارے؟ بستی سے باہر گیا ہوا ہے، خواہ ابھی کچھ ٹائم میں واپس آئے گا۔ میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی، جمعہ خان اس وقت پابندوں کے مخصوص لباس میں تھا۔ اگر وہ جھوپڑے سے باہر ہوتا اور اس نے حسب رواج منہ سر پگڑی میں لپیٹ رکھا ہوتا تو میرے لیے اسے پہچاننا خاصا دشوار ہوتا۔ کیا تم لوگ اب یہیں رہو گے؟ اس سوال کا جواب تو آپ کو ہمارا سردار ہی دے سکتا ہے جی۔ ویسے ایک بات ہم کو بھی معلوم کرنا ہے، آپ یہاں ہمارا مطلب آپ یہاں کیسے آ گیا؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہاں آ چکا ہوں۔ یہاں میرا ایک واقف کار رہتا ہے، کچھ دنوں سے وہ لاپتہ ہے، اس کے لیے ہم سب پریشان ہیں۔ سردار بشر گل نے جب دیکھا کہ مترجم نے اپنی ہی کانفرنس شروع کر ڈالی ہے تو اس نے مداخلت کی اور ہم دونوں کو اصل موضوع پر لے آیا۔ مترجم کی وساطت سے میرے اور سردار کے درمیان گفتگو کچھ اس طرح ہوئی۔ اب تک تم کہاں تھے؟ سردار نے پوچھا۔ میں ایک چکر میں پھنس گیا تھا سردار، بہت کوشش کی کہ وقت پر پہنچ سکوں لیکن یہ ممکن نہ ہوا۔ مجھے اس بات کا بے حد افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے چند دن بھی میرا انتظار گوارا نہ کیا۔ لڑکی کی زبانی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے کسی لنگر خان کے حوالے کر رہے تھے۔
یہ بات بالکل غلط ہے، سردار بھڑک کر بولا۔ لیکن لڑکی نے مجھے خود بتایا ہے، اسے غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارا بالکل ایسا ارادہ نہیں تھا کہ اسے کسی کے حوالے کر دیں۔ پھر وہ شادی کا جوڑا، وہ ناچ گانا، وہ لڑکی کو ڈانٹ ڈپٹ۔ سردار نے گڑگڑی سے چند کش لیے اور ایک طرف رکھ کر اسے بولا، ہمارے مقامی رسم و رواج کے مطابق شہباز کے چلے جانے سے لڑکی خود بخود اس کی زوجیت سے آزاد ہو گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی عورت سے فوراً کسی دوسرے مرد کا نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ ایسی عورت کو عدت پوری کرنا ہوتی ہے۔ اگر اس مدت میں پتہ چل جائے کہ وہ امید سے ہے تو پھر بچے کی پیدائش تک وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے قبائل میں یہ رعایت ضرور ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے عورت کسی دوسرے مرد سے منسوب ہو سکتی ہے۔ ہم نجو کو لنگر خان کے حوالے نہیں کر رہے تھے، صرف اس سے منسوب کر رہے تھے، کیونکہ لنگر خان اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، لیکن جب وہ رونے دھونے لگی تو ہم نے یہ رسم بھی ملتوی کر دی۔ کچھ بھی ہے، آپ کے لیے ضروری تھا کہ کم از کم 2-3 ہفتے تو میرا انتظار کرتے۔ آپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمائی ہے، ادھر مدت پوری ہوئی، ادھر آپ نے اسے منسوب کرنا شروع کر دیا۔ سردار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کرخت آواز میں بولا، تم یہ سب اس لیے کہہ رہے ہو کہ مقامی رسم و رواج سے آگاہ نہیں ہو۔ یہاں ہر قبیلے کے کچھ اپنے قانون قاعدے ہوتے ہیں۔ ہمارے رواج کے مطابق بیوہ یا متعلقہ کو فی الفور کسی مرد سے منسوب کرنا پڑتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دوبارہ رشتہ ازدواج میں بندھنے کو تیار نہیں۔ ایسی عورتیں جبراً قبیلے سے باہر فروخت کر دی جاتی ہیں۔